बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब इस हुकूमत को ना मुकम्मल तौर पर, इस बेख्तियार हुकूमत को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं जी। उन्होंने आज की अवेलेबिलिटी भी बताई है और उन्होंने कल की भी अवेलेबिलिटी बताई है कि हम तैयार हैं जी मुज़ाकरात के तीसरे सेशन के लिए। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर रिटन तौर पर स्पीकर एयाज सादिक साहब को भी बता दिया है। लेकिन हुकूमत है वो मुसलसल भागती और दौड़ती भी नजर आ रही है। इवन तीसरे सेशन के लिए, मुलाकात तो बहुत दूर की बात, तीसरे सेशन के लिए भी कोई उनका फोन उठा के इजाजत नहीं दे रहा कि जाएं आप तीसरा सेशन कर लें। ये वाली इस वक्त पोजीशन है मेरी खबर के मुताबिक, कि वो जो ताकतवर पावर कॉरिडोर से जो अप्रूवल आ रही है ना तीसरे सेशन में बैठना है कि नहीं बैठना, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही। रही बात तो आपको पता है, राना सनाउल्लाह साहब वैसे ही कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को नहीं पता 3.5 साल हुकूमत पे रहे हैं कि हम कितने को ज्यादा हुकूमत के हाथ में क्या कुछ होता है, कितने को इख्तियार होते हैं और कितने के नहीं होते। उन्होंने भी बता दिया कि हम हेल्पलेस हैं खान साहब, जितनी है जितनी इजाजत मिल जाती उतना हम लोग कर लेते हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ पता चल रहा है कि जहां जहां आज़ादाना माहौल में इंतखाब होंगे, फ्री एंड फेयर इंतखाब होंगे, जहां फॉर्म 47 वाला मामला नहीं होगा, वहां आजकल का दौर तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, इमरान खान साहब की जीत का ही है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि बाकायदा तौर पर 8 फरवरी का जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, उसका बदला ले लिया सर, और पूरे पंजाब में बदला लिया है। और ये बदला कोई छोटी बात नहीं है सर। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये वाले नारों के साथ पूरा पंजाब कल रात गए तक आतिशबाजी फायरिंग तो अपनी जगह पर यूं गूंज रहा था। और ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बड़ा मैटर करती है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस सिलसिले में सर आप यूं कहिए कि हुकूमत को शिकस्त हुई, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई, मरियम नवाज साहबा को शिकस्त हुई, और पता नहीं हर पैसे और माल और प्लाट को शिकस्त हुई। क्लीन स्विप शिकस्त दी है जी पूरे पंजाब में। तमाम बार एसोसिएशन का, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार, फतह मिली है इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यही नहीं, सरगोदाबाद फतह मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वजीराबाद फतह मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फैसलाबाद बार की सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा साउथ पंजाब, मुल्तान, डीजी खान, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हर जगह मुकम्मल तौर पर, कहने को तो आमिद खान ग्रुप है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां कामयाबी मिली है। मतलब जब आजाद इलेक्शन होगा ना, तो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इस वक्त टिल्ट करती हुई नजर आ रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है सर। वकला फर्टर्निटी में सिर्फ और सिर्फ, यानी सर आप देख लें, और कहा जा रहा है कि बड़ा जोर लगाया हुकूमत ने, बड़ा जोर लगाया एस्टेब्लिशमेंट ने, और छोटी छोटी बार्स तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, कमालिया लैया ये वो, तो उनकी तो बात ही नहीं मैंने आपसे की। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाब ठहरी है। क्या ये चीज है? और तो और कद के बड़े और छोटे होने का आलम ये देख लें कि इरफान सिद्दीकी साहब रात को शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे जियो में, तो शहजाद इकबाल साहब को कह रहे थे कि इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं, जो उनके बयानात हैं, वो इतने तुंदो तेज हैं जिसकी बिना पर मुज़ाकरात का अमल थोड़ा सा जरा मुतासर हो जाता है, उनको अपने बयानात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो इस पर एंकर ने कहा, शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि आप देख नहीं रहे मरियम नवाज साहबा की किस तरह के बयान आती हैं, वो भी तो फितना कहती हैं इमरान खान साहब को, वो भी तो पीटीआई को ये कहती है इनको खत्म होना चाहिए, ये है वो है, वो भी तो इतने सख्त बयान देती हैं। इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मरियम नवाज और इमरान खान साहब का कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। उन्हें कई बात है ही नहीं, इमरान खान साहब की हैसियत और मरियम नवाज साहबा की हैसियत का कोई मुवाजना नहीं है। यानी मरियम नवाज साहबा की बात की कोई अहमियत नहीं है। ये तो हमें भी पता है, लेकिन इतना सच बोल गया इरफान सिद्दीकी साहब, ये तो उनके साथ जो होगा वो तो खैर देखी जाएगी। मरियम नवाज साहबा बड़ी हर्ट हुई होंगी, शायद जल्दी में बोल गए क्योंकि इनको समझ तो कुछ आ नहीं रही, मुज़ाकरात कैसे कराने, वादा करके फंस गए, मायूसी, और जो बला की मायूसी है वो तो इनके अंदर नजर आ ही रही है। तो इस तरह की बातें तक हुई हैं, तो इनके पल्ले कुछ नहीं। मैंने बोला इमरान खान साहब इनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम जरा कुछ और स्टोरीज की तरफ, जिसमें अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी आपको मैंने स्टोरी सुनानी है।
ان کی بھی شان بڑی نرالی ہے، ان کی کہانی بھی بڑی نرالی ہے۔ منصور عثمان صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان بہت مضبوط آدمی ہے، جی ہاں بہت مضبوط آدمی ہے، اتنے مضبوط ہیں کہ پی ڈی ایم ون کی حکومت میں بھی یہی اٹارنی جنرل تھے، اوکے، اس کے بعد نگران حکومت میں بھی یہی اٹارنی جنرل تھے، اوکے، اس کے بعد پی ڈی ایم ٹو موجودہ نون لیگ کی حکومت میں بھی یہی اٹارنی جنرل، ان بندے کو کوئی نہیں ہلا سکا، حالانکہ ہر حکومت آ کے اپنا اٹارنی جنرل لگاتی ہے، لیکن ان صاحب کو کسی نے لایا۔ اب یہ کوئی نہیں ہے، ایون آپ دیکھ رہے ہیں قاضی فائز صاحب بھی ان کے آگے کسکتے نہیں تھے، بلکہ ایک خاص مسکراہٹوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ کا تبادلہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، خاص کیریکٹر بلاتے تھے، اٹارنی جنرل کو بلائیں ذرا، جی ہاں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کا بھی وہی سٹیٹس ہے نا سر، جب نام اور کام کسی شخص کا کہیں باہر سے آیا ہو نا، کہ بھئی یہ نام دیا، یہ کام دیا ہے، تو پھر اٹارنی جنرل صاحب جیسے قاعدے بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکا، حالانکہ ہر حکومت میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا اٹارنی جنرل لے کے آتی ہے، مگر یہ بھی اسی فہرست میں ہے بیسکلی، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، محسن نقوی صاحب جس فہرست میں ہے، ہاں جی بڑے گھر سے، سرفراز بگٹی صاحب جس فہرست میں، جی ہاں اسی گھر سے، انوار اللہ کاکڑ صاحب جس فہرست میں، جناب یہ فیصل واڈا صاحب، یہ اسی لسٹ کا ایک حصہ ہے۔ تو ان کی خدمات ظاہری بات ہے ریاست پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے، سیاست پاکستان نہیں، ریاست پاکستان کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہے۔ تو بلے کا نشان ہو، اٹارنی جنرل آف پاکستان کا نام کہیں ہلا سکتا ہے کوئی؟ ان کی خدمات سے کوئی کنی کترا سکتا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا ہو؟ جب قاضی فائز صاحب نے، تو ان کا کیا کردار تھا؟ مخصوص نشستوں کا جب فیصلہ آنا تھا تو اس میں ان کا کیا کردار تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم میں اٹارنی جنرل پاکستان نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آئینی بینچ بنوانے میں انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، فوجی عدالتوں کے معاملے میں ان کا کردار، 63A میں جس میں نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے اہل کرنا تھا، ہر جگہ تو ان کی خدمات ہی خدمات۔ تب ان کو ملا صلہ، اور صلہ ان کو کس طرح ملا کہ NA87 سے بیسکلی ان کا حلقہ خوشاب سے ان کا تعلق ہے، ویسے ادھر کے MNA شاکر احوان صاحب ہیں، مگر کل جلسہ بھی کیا، تقریر بھی کی، اٹارنی جنرل ریلی بھی نکالی، باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت کا بھی اعلان کیا، نہ صرف اعلان کیا، تبھی تو بھائی سڑک کا افتتاح کیا، تقریباً 1.25 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نواز دیا گیا سر جی، کہ آپ نے اتنی خدمت کی جائے اپنے حلقے میں، اگلی باری MNA آپ نے بننا ہے، پوری سیاست کریں آپ، اور آپ کو بنا دیا۔ تو جس نے، وہ کہتے ہیں نا بنا ہے شاہ کا مصائب پھر ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، بالکل وہی چیز ہے۔ محسن نقوی صاحب پنجاب سے آئے تھے، نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، خدمات ایسی تھی، PTA کا کریک ڈاؤن تھا، انہوں نے کہا اب مرکز میں وزیر داخلہ بنا دیا، یہاں تک ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم تک لگا سکتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، خدمات تھی۔ سرفراز بگٹی صاحب کہنے کو نگران تھے، نگران وزیر تھے، اور خدمات ایسی ان سے لی گئی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کس کا نام لوں؟ فیصل واڈا صاحب کا نام لے لیں، کیا تھے؟ ایک نااہل آدمی تھے، سپریم کورٹ سے اہل کروایا گیا، شوکاز ملا، توہین عدالت کا نوٹس ملا، جو سجدے کرتے وار فٹ پاتھ پہ سپریم کورٹ کے نظر آئے، کیا ہے اس وقت سینیٹر ہیں وہ، اور ہر اس شخص نے ان کو ووٹ دیا جو ان کو ماضی میں گالیاں دیتا تھا، ساری کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ سارے وہی ہیں، تو یہ اسی گروپ پہ، تو بہرحال آج ان کو 1 ارب سے اوپر کے پروجیکٹ پیسے ملیں گے، جناب آپ وہ کریں، تو یہ ہماری اصلیت ہے۔ اور ہاں ادھر عمران ریاض خان صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب سے متعلق، کہ انہوں نے ان کو فون کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب وہ MNA بنے تھے، اور کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے میری لابنگ کر دیں، تو اس کا جواب شیر افضل مروت صاحب نے دیا ہے، انہوں نے کہا میں نے پارٹی کی اتنی خدمت کی تھی، رسپونڈ کیا انہوں نے کہا میں عمران ریاض خان کی ساری باتوں کا تو میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پارٹی کے لیے اتنی خدمات کی، میں نے اتنی مارے کھائیں، اور آپ فلانے MNA سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے کیا ہوا کون کو سب تشدد برداشت نہیں کیا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ مجھے خدمات کے سلے میں اپوزیشن لیڈر مجھے بننا چاہیے، ویسے بھی ہر پارٹی کے بندے کا حق ہوتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا عہدہ ملے، تو خیر انہوں نے کہا ہاں میں نے عمران ریاض خان کو فون کیا تھا، لیکن وہ ان کے پاس MNA تھوڑی تھے کہ وہ میرے لیے لابنگ کرتے رہتے، لیکن میں نے ان سے اپنی بات کی تھی، بہرحال یہاں تک تو وہ مانے، اور انہوں نے کہا ہاں عمران ریاض نے اس سلسلے میں میرے لیے 1 عدد ولاگ بھی کیا تھا، تو اتنا انہوں نے بولا، انہوں نے کہا رہی بات عمران خان صاحب کی تو ان کو انفارمیشن غلط پہنچائی جاتی ہے، میں اتنا بتا دوں میرے دوست ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اب خاموش رہنا ہے،
لیکن یہ میں بتا دوں اگر کسی نے پارٹی کی عادت میں سے میرے خلاف کوئی لفظ نکالا کچھ بولا تو پھر میں بھی کھل کے جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا مجھے بہرحال انہوں نے منع کر دیا علی امین گڈھا پور صاحب نے. تو یہاں یہ چیز تھی. ادھر جب یہ ساری پوزیشن بن رہی ہے تو اس موقع پر اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں اب کرنا کیا ہے. لیکن ہاں عمران خان صاحب کے اوپر جو 8 مقدمات تھے، جو 12 تھے نا ٹوٹل 9 مئی کے پنجاب میں، ان میں سے جو 8 مقدمات تھے اس پہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں اے ٹی سی نے کینسل کر دی تھی. تو کل کی تاریخ میں، گزشتہ کل کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. اس پہ اعتراض لگے ہیں جی. اور سب سے اچھی بات یا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اعتراض لگی ہوئی درخواست کو اب کون سنے گا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر بطور اعتراضات سماعت کریں گے. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 13 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر، یعنی کل، ان اعتراضات کی خلاف کیسز کی سماعت کریں گے. 8 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا. جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور، یہ حملے کا ان کے اوپر الزام ہے جی. اور عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ تو میں تو پہلی تحویل میں تھا، اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا، میرے پہ یہ بنتا نہیں ہے، اس لیے مجھے کہتے ہیں 4 مقدمات پہ ویسے عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، وہ بھی ہائی کورٹ سے. تو اس کا بھی مستقبل یہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.